اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا۔ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہمیں نصیب کیا۔ میرے دوستو، زندگی کی ایک حقیقت موت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو حقیقت کے معنی میں ہی قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ آتش پرست ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے بہت سارے مسائل ذہن نشین کرنے ہوتے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، مگر میرے دوستو ایک مسئلہ آخرت کا بھی ہے جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے سے ہر ایک کا واسطہ پڑنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک نے منہ دکھانا ہے، روز محشر سب کو اکٹھا کیا جائے گا، میدان محشر قائم ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو لگنا ہے، پل صراط قائم ہونا ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، مگر ہم دنیا کی رنگ رنگیلیوں کے اندر لگ کر، دنیا کی ناز و نعمت کے اندر لگ کر، دنیا کے جاہ و منصب کے اندر لگ کر اس مسئلے کو بھول بیٹھے ہیں۔ ایک ہندوستان کا بہت بڑا فاتح گزرا ہے، سکندر نام تھا، سکندر اعظم کہا جاتا ہے، بہت بڑا فاتح گزرا ہے، اپنی زندگی کے اندر فتح کی تلاش میں، اپنی حکومت کی تلاش میں، تاج و تخت کی تلاش میں ساری زندگی جنگ کرتا رہا، ساری زندگی لڑتا رہا، یہاں تک کہ لڑائی کرتے کرتے کبھی ایک علاقے کو فتح کیا، کبھی دوسرے علاقے کو فتح کیا، کبھی شکست ہو گئی، کبھی جیت ہو گئی، کبھی شکست ہو گئی، کبھی جیت ہو گئی۔ 40 سال 50 سال اسی زندگی کو اس نے ساری کی ساری کو جنگوں کے اندر گزار دی۔ 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد جا کر اس کو فتح ہوتی ہے، اور وہ ایک علاقے پر قابض ہوتا ہے، بہت سارا علاقہ اس پہ حکمران بنتا ہے۔ تو اس وقت اس نے تاج پر، تخت پر بیٹھتے ہوئے، تاج پہنتے ہوئے یہ جملے کہے تھے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی حکومت کی، ساری زندگی جنگ کی، جب میری حکومت کا سورج طلوع ہوا ہے تو میری زندگی کی شام ہو گئی ہے۔ اسی طرح انسان کماتا ہے، ساری زندگی اسی دوڑ دھوپ میں بھاگا رہتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، گھر والوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، رشوت لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، حلال کی حرام کی تمیز نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہ کر کے تجارت کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، رشوت کا کاروبار کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، مگر جب اس کے قدم جمتے ہیں، کچھ اس کے پاس آتا ہے، اس وقت اس کی زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، آج کل اس سے زیادہ زندگی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس حقیقت کو نہ پہچانا تو ہم بھی خسارے میں رہیں گے، ہم بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ،
मलहाक़ा वमा अदराक मलहाक़ा। ये क़यामत का हौलनाक मंजर अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अलहाक़ा, तुम्हें क्या मालूम कि हकीकत क्या है, क़यामत क्या है। मलहाक़ा, तुम क्या जानो। वमा अदराक मलहाक़ा, तुम जान भी नहीं सकते। वमा अदराक मलहाक़ा, हकीकत क्या है। मेरे दोस्तों, एक दिन क़यामत कायम होनी है, अल्लाह ताला ने तराजू लगाना है, जन्नत भी लाई जाएगी, जहन्नम भी लाई जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वबुर्रिसतिल जहीम लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया व उज़लिफतिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन व बुर्रिसतिल जहीम लिलजहीम। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत लाई जाएगी, जहन्नुम लाई जाएगी, उसको 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा और उसकी ऐसी चीखों पुकार होगी कि तमाम लोग जो मैदान महशर में होंगे उसकी चीखों पुकार सुनकर बेहोश हो जाएंगे। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हत्ता के अंबिया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 अंबिया गुजर गए हैं, वो भी नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे। किसी को भी किसी की परवाह नहीं होगी। बाप को बेटे की परवाह नहीं होगी, बेटे को बाप की परवाह नहीं होगी, भाई को भाई की परवाह नहीं होगी, बीवी को बच्चों की परवाह नहीं होगी, अपनी औलाद की परवाह नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे हमें बता दिया फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, जब वो कड़क आएगी। फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, जब वो आवाज़ आएगी, जब क़यामत कायम होगी, जब मैदान महशर लगेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, उस दिन भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, हर शख्स अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबी, अपने वालिदैन से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी वालदा से भागेगा। व साहिबतिही व अख़ी, अपने दोस्त से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा। व साहिबतिही व अख़ी, और अपने भाई से भागेगा। कुरान पाक में साफ तौर पे अल्लाह ताला ने हमें उस दिन की हकीकत को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे सामने खोल खोल के आयात बयान कर दी। अगर हम समझते तो वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक बहुत आसान है, काश के तुम तदब्बुर करते, काश के तुम गौर व फिक्र करते। बार बार अल्लाह ताला ने इस आयत को दोहराया है सूरत कमर के अंदर, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने तो इसको तहकीक बहुत आसान बनाया है, काश के तुम गौर व फिक्र करते। आज हमारे पास इस काम के लिए तो फुर्सत है कि हम सुबह सबसे पहले उठकर व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, ट्विटर पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, वेबर चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है तो कुरान पाक को समझने के लिए टाइम नहीं है। अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे कुरान पाक घरों के अंदर पड़े हुए मट्टी में अट जाते हैं, मट्टी पड़ जाती है, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, हम कुरान पाक को खोल के नहीं देखते। और फिर हमें शिकवा होता है कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारे घर के अंदर खैर व बरकत नहीं है। मौलवी साहब, मौलाना साहब, मौलवी साहब कोई तवीज़ दे दे, मेरी औलाद से मेरा कहना नहीं मंदी। मौलवी साहब कोई दम कर दे, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, हमारे घर में तो परेशानियां बहुत हैं। मेरे दोस्तों, जब कुरान पाक घर में पड़ा हुआ है और 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया है, 6 महीने गुजर गए, हमने खोल के नहीं देखा, तो क्या वो कुरान पाक हमें दुआएं देगा? नहीं नहीं, वो कुरान पाक हमें बद्दुआएं देता है। वो कुरान पाक कहता है कि मैं अल्लाह का कलाम हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा था, मुझे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे काम संवारने के लिए भेजा था, मुझे तो अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि तुम इसको समझकर इस पर अमल करो। मगर तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया, कभी खोलकर भी देखा नहीं है, कभी पढ़ा भी नहीं है। हमें कोई मैसेज पढ़ना ना आए, कोई भी मैसेज आए हमारे मोबाइल पे, स्क्रीन पे, हम दूसरे को दिखाते हैं, साथी को दिखाते हैं, यार ये पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है, फलां दोस्त ने क्या भेजा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे रोमन इंग्लिश नहीं पढ़नी आती। तो हम दिखाते हैं, उससे पूछते हैं, क्या कभी हमने ये भी कोशिश की है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया है?
قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں۔ 20ویں دفعہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہیں، تو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے واقعی حق ادا کیا ہے؟ رمضان گزرتا جا رہا ہے، بہت قیمتی لمحات ہیں، کہیں ہم نے ضائع تو نہیں کر دیے؟ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، تاک راتیں آدھی گزر گئی ہیں، آدھی باقی ہیں۔ شب قدر کی رات بہت قیمتی رات ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی تحفہ دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورت ساری کی ساری شب قدر کے بارے میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا، انا انزلناہ، ہم نے نازل کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، کیا ہم نے جستجو کی ہے لیلۃ القدر کی؟ کیا ہم نے رات کو جاگ کے نمازیں پڑھی ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولتیں کی، ہمیں لیلۃ القدر عطا کی، ہمیں جمعہ عطا کیا، ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا، جس مہینے میں شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، پکارتی ہے۔ کیا ہم نے اس کی قدر کی ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ اس رات کے اندر بھی احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ احادیث کا مفہوم ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں، اگر وہ توبہ نہ کریں تو اللہ کی رحمت کا جہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر ایک کو سیراب کر رہا ہے، ہر گناہ گار اس سے مستفیض ہو رہا ہے، ہر شخص جس نے کبھی آج تک اللہ کو سجدہ بھی نہیں کیا، کبھی مسجد میں آ کر بھی نہیں دیکھا، وہ بھی اس رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے، مگر 4 شخص ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کی رحمت، ان کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں پہنچتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ، نمبر 1 والدین کا نافرمان۔ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو ان 4 میں شمار ہو۔ 1 والدین کا نافرمان، 2 شراب کا عادی، 3 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی سے، اور 4 رشتہ قطع کرنے والا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ میرے دوستو، امید ہے ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا، اگر ہے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کا خود پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کا بھی پتہ ہے، اپنے معاشرے کا بھی پتہ ہے۔ سب سے پہلا شخص والدین کا نافرمان، وہ والدین کا نافرمان بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ تو میرے دوستو، جس کے ہم میں سے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ہمیں ان کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے، ان کے آگے بولنا نہیں چاہیے، اپنی زبان کی تیزی ان کے آگے نہیں چلانی چاہیے، اپنی زبان کو ان کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے۔ والدین ایسا سرمایہ ہے کہ دنیا میں اس کا بدل نہیں ہے۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنبھل کے آنا، تیری والدہ کی دعائیں ساتھ نہیں ہے۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں، کلیم اللہ ہے، جو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے کوہ طور پہ جا کر،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں کہ اب تیری والدہ کا ساتھ، تیری والدہ کی دعائیں سر سے اٹھ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں کون ہے؟ مجھے بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا ساتھی جنت کے اندر فلاں ساتھی ہے، فلاں کسائی جو کہ فلاں جگہ پر گوشت لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پھٹا گوشت کا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جستجو کی، تگودو کی، کوشش کی، اس چوک میں پہنچ گئے، شہر میں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی گوشت کاٹ رہا ہے اور دے رہا ہے، تول رہا ہے اور دے رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے اور تول کے دے رہا ہے، گاہکوں کو دے رہا ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر قریبی ٹھہر گئے۔ وہ تھوڑا سا گوشت لیتا ہے، اس کا قیمہ بناتا ہے اور ایک تھیلے میں ڈال کے اپنی سواری کے ساتھ لٹکا کے چل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے صاحب، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے مجھے؟ انہوں نے کہا کہ آ جائیے، تشریف لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مہمان بن کے ساتھ ہو لیے، اس کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں چارپائی پہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ کسائی جا کر سارا گھر کا کام کرتا ہے، صبح کر کے آتا ہے، جھاڑو کا کام، کھانے پکانے کا کام، سارا کام خود ہی کرتا ہے، اور جا کے پھر یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، جا کے چولہا جلاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، گوشت ابالتا ہے، پکاتا ہے، شوربہ بناتا ہے، روٹی بنا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کسائی کو نہیں پتا یہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ کھانا تیار ہو جاتا ہے تو اپنی والدہ کو، جو کہ بوڑھی ہے، لاچار ہو چکی ہے، اس کو گود میں لے کر ان کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، ان کو روٹی کھلاتا ہے اور ان کا منہ صاف کرتا ہے، کپڑے سے ان کا منہ صاف کر کے ان کے ہاتھ دھلا کے پھر لٹا دیتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکتی ہیں، کھانا کھا لیتی ہیں، تو وہ کچھ کہتی ہیں، بڑبڑاتی ہیں، منہ سے آواز نکالتی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسائی سے پوچھتے ہیں کہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتا ہے بس جی، بوڑھے جو ہوئے، والدین جو ہوئے، ایسے ہی دعا دے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر بھی کیا کہتی کیا ہے، کیا کہا کیا ہے انہوں نے؟ وہ کسائی کہنے لگا کہ یہ کہتی ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ وہ کسائی کہنے لگا میری کیا اوقات، وقت کا نبی، اتنا جلیل القدر نبی، اور میں کسائی جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اور موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بس ایسے ہی والدین کہتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تیری والدین کے منہ سے نکلے ہوئے بول تیرے حق میں قبول کر دیے۔ میں موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، والدین کی دعائیں لینے کی کوشش کرو، والدین کا دل جیتنے کی کوشش کرو، ان کا دل دکھانے کی کوشش نہیں کرو۔ ایک اور واقعہ اسی نوعیت کا پیش کرتا ہوں۔ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس، نام سنا ہوگا آپ نے، سب جانتے ہیں، مسلمانوں کے مقتدر شخصیت ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، ہمارے کعبہ کے امام، تراویح کے امام، بیت اللہ کے امام۔ وہ ایک واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بہت شرارتی تھا، یتیم ہو گیا، گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رہی ہے، فاقوں پہ بات پہنچ گئی۔ والدہ نے بڑی محنت کر کے، کام کاج کر کے اس بچے کی تربیت کی۔ ایک دفعہ ان کے گھر میں مہمان آ گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ والدہ ہمسایوں کے گھر سے، محلے داروں کے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہیں، مانگ کے لے کے آتی ہیں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے، اور پکا کر ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو وہ چھوٹا بچہ جو کہ ابھی 8-10 سال کا بچہ ہے، بہت شرارتی بچہ ہے، وہ مٹی کی مٹھی اٹھاتا ہے اور ہنڈیا کے اندر جو بھی چیز پکائی تھی، کھانا پکایا تھا، اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب والدہ کے اوپر کیا گزری ہوگی، بیچاری مانگ کے لے کے آئی، ساتھ والے گھروں سے
ہمسایوں سے مانگ کر لے کے آئی تھی، اس کے پاس تو دیگر کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ مہمان بیچارے کیا سوچیں گے، مہمانوں کے سامنے کیا عزت رہے گی؟ وہ مٹی کی مٹھی ڈال دیتا ہے۔ والدہ دیکھتی ہیں، بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ اب وہ بچے کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے بھاگتی ہیں، بچہ آگے آگے، بچہ پکڑا نہیں جاتا، دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو دروازے پر رک جاتی ہیں اور اپنے غصے کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے بد دعا دینے کے لیے جملے نکالنے لگتی ہیں۔ پھر رک جاتی ہیں کہ آخر بیٹا تو میرا ہی ہے، پھر رک جاتی ہیں اور اسے دعا دیتی ہیں اس بچے کو کہ تجھے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ امام عبد الرحمن السدیس کہنے لگے کہ آج وہ بچہ، میں آپ کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوں، آج وہ بچہ عبد الرحمن سدیس آپ کے سامنے بیٹھا ہے کہ میری والدہ کی دعا جو نکلی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور میں آپ کے سامنے کعبے کی امامت کروا رہا۔ تو میرے دوستوں، والدین سے دعائیں لینے کی کوشش کرو، والدین کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری جو گھریلو زندگی ہے وہ اخلاقیات کے لحاظ سے کوئی اچھی نہیں ہے۔ مثلا ہم بیوی پر طعن و تشنیع کرنا، اس پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ کیا تو بیوی پہ روب نہیں جمے گا۔ حالانکہ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہم باہر تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑے ہنس مکھ ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو ہر وقت بیوی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، نمک تیز ہو جائے، ہم اس کو گالیاں تک دیتے ہیں، اس کے خاندان کو کوستے ہیں کہ تجھے گھر والوں نے یہی سکھایا ہے، تیرے والدین نے تجھے یہی تعلیم دی ہے۔ اور پھر ہمارا سسرالی معاشرہ بھی ایسا ہے کہ وہ بھی ظالم معاشرہ ہے۔ ہماری بڑی مائیں بہنیں، ہماری عورتیں، گھر کی سربراہ عورتیں، ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں۔ وہ ایسے، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے معاشرت سیکھنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے۔ ہم سب کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ساس ہے، سب کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ تو وہ ساس اگر اپنی بیٹی کے سر میں درد ہو جائے تو کہتی ہے کہ فوراً ڈاکٹر سے دوائی لے کے آؤ، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور یہی سر درد اگر بہو کے سر میں ہو جائے تو کہتی ہے کہ یہ بہانے خور ہے، اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے اس کے سر میں درد رہتا ہے۔ ہمارا رویہ دونوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے بیوی بچوں کو، گھر کے ماحول کو مینج کس طرح کرنا ہے؟ اپنی والدین کی وجہ سے بیوی پر ظلم نہیں کرنا۔ اکثر شکایتیں ان کے اندر آمیزش ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے، ان کی وجہ سے کبھی بھی بیوی پر ظلم نہ کرو۔ اور بیوی کی محبت میں والدین کو کبھی بھی کچھ نہ کہو۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ آپس میں کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، میاں بیوی کی آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا جوڑا دنیا میں کون ہوگا؟ خاتون جنت ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ارے وہ ہیں جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پائی ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بھی آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ احادیث کے اندر واقعہ آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر گئے، جا کر لیٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ بیٹی، آپ کا شوہر علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے،
تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، تو وہ گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچے فرش پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی ان کے جسم پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس مٹی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی وجہ سے، اسی لقب کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ ابو تراب کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، گھر میں آ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور درمیان میں لیٹ گئے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا لیا اور ایک طرف اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم دونوں کہو کہ ہم آپس میں صلح کرتے ہیں، ہماری صلح ہو گئی۔ ان دونوں نے اقرار کیا صلح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے اندر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ کبھی ایسا ہو جائے، کوئی تلخ کلامی ہو جائے تو آپس میں صلح کر لینی چاہیے، اور کسی بھی بات کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بات سے بات نکلتی ہے، پھر بڑھتی جاتی ہے، پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر طعن و تشنیع کے بعد ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں اور اس کے عیب ڈھونڈے جاتے ہیں۔ بیوی شوہر کے عیب ڈھونڈتی ہے، میاں بیوی کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور محلے کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر حکم یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا ہے شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ لباس تو عیب چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا یہ لباس ہے، میرے عیب چھپائے ہوئے ہے۔ آپ کا لباس ہے، آپ کے عیب چھپائے ہوئے ہیں، آپ کا ستر چھپائے ہوئے ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو لباس تھا ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے لیے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، ہم نے اس کو اتار پھینکا اور ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے لگ گئے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے پر الزام لگا کر پھر جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور طلاق کا عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ طلاق کا عمل ہے۔ جب ایک دوسرے کی جدائی ہوتی ہے تو دو شخص نہیں تباہ ہوتے، دو خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ شیطان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ گاما پہلوان ایک گزرا ہے، ہمارے برے صغیر کا بہت بڑا نام تھا، ورلڈ چیمپئن تھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے ڈھیر کر دیا۔ ایک دفعہ وہ پاکستان جب بنا تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا، لاہور کے اندر، تو ایک سبزی والی دکان پہ چلا گیا۔ سبزی والی دکان سے بھاؤ تاؤ طے کرتے ہوئے اس کی تلخ کلامی ہو گئی۔ باتوں باتوں میں سبزی والے نے وہ باٹ جو تھا وہ اٹھا کر اس کے سر میں مارا، جو ترازو کا وٹا ہوتا ہے جس کو ہم وٹا بولتے ہیں، اس کے سر میں مارا، اس کے ماتھے میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے آرام سے جو ہے نا اپنا پگڑی کھولی اور بل دیا، اس کو چھپایا خون کو، اور پگڑی باندھ کے چل دیا۔ دیکھنے والے نے کہا کہ آپ اتنے بڑے پہلوان ہیں، آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی ہے، یہ نکا سا چھوٹا سا ماڑو سا سبزی والا، اس پر آپ نے اپنی پہلوانی کیوں نہیں دکھائی؟ اس کو کیوں نہیں آپ نے ایک گھسن مارا؟ آپ نے مکہ اس کو کیوں نہیں مارا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ اس کے جملے سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ بتایا ہے آپ کو۔ ہم جب اپنی زبان کی تیزی اپنی عورتوں پر چلاتے ہیں تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے۔ عورت ذات کمزور ہے۔ وہ گاما پہلوان ہمارے سے اچھا تھا، کہنے لگا مجھے مینوں ماڑے نہ لڑدے ہوئے شرم آندی ہے، مجھے کمزور پر اپنا داؤ چلاتے ہوئے، اپنے پیج چلاتے ہوئے، اپنی پہلوانی دکھاتے ہوئے، اپنی طاقت دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جب اس کو تم اگر بالکل سیدھا کرنے لگو گے تو اس کو توڑ دو گے، ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر کجیاں ہیں،
عیب ہیں ان کو برداشت کر کے چلنا ہوگا. اگر ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر جدائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے. تو میرے دوستو اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس ایک شخص آ گیا. وہ کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بہت تلخ کلام ہے، مزاج کی سخت ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دیں، مجھے کوئی نسخہ بتائیں، مجھے کوئی بات بتائیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ آپ اسے محبت دو، اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے محبت دیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ آپ جب گھر جانا تو آج جا کے جب شام کو کھانے پر بیٹھنا تو ایک لقمہ ایک نوالا توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں دینا. وہ گیا گھر، 1-2 دن کے بعد فون آیا اس کا. مولانا طارق جمیل صاحب نے پوچھا ہاں بھئی کیا عمل کیا ہے آپ نے جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا تھا؟ کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ تجھے یہ نوالا منہ کے اندر داخل کرتے ہوئے، نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے شرم آتی ہے، لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ کرو، اس پہ عمل کرو، محبت دو. محبت جب محبت دو گے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی زیر ہو جائے گا. اگر کسی کو بھی آپ تلخ کلامی سے، جملوں سے، یہ زبان کے تیر بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. زبان کا زخم پوری زندگی نہیں مٹتا، تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں مٹتا. یہ زبان کے جملے ہمیں ان کو برداشت کرنا ہوگا ایک دوسرے کو. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ آپ اس پہ عمل کریں. تو فرمایا آپ اس پہ عمل کریں. وہ گیا دوسرے دن ہمت کر کے اس نے ایسا ہی کیا، نوالا توڑا، اپنی بیگم کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ میں دے دیا. دوسرے دن فون کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ میں نے یہ عمل کیا ہے. تو فرمانے لگے کیا رزلٹ دیکھا اس کا؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دیا تو میری بیوی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور وہ اس کے جو ہے نا تیور ہی بدل گئے، اس کا مزاج ہی بدل گیا، اس کی سخت کلامی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو میرے دوستو ایک دوسرے کو محبت دو، محبت کو پروان چڑھاؤ. آپس میں کوئی بھی رشتہ داروں کے ساتھ ہماری آپس میں ہو جاتی ہے، چچا زاد ہیں، بھائی ہیں، ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، چاچو ہے، ماما ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا کینہ، بغض اور لڑائی جھگڑا ہو گیا تو معاف کر دو، معافی مانگ لو. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس شخص کی بخشش نہیں ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کیے ہوئے ہے. صلح کر لو، اسی میں کامیابی ہے. جھک جاؤ، اسی میں کامیابی ہے. وہی درخت جھکتا ہے جس پر پھل لگا ہوتا ہے. اگر ہم بلندیوں پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی جھکنا ہوگا. اپنے بھائیوں کے سامنے ہی تو جھکنا ہے. چھوٹا بھائی ہے تو کیا ہوا، کزن ہے تو کیا ہوا، چاچو جان ہے تو کیا ہوا، ہمارے اپنے ہی تو ہیں. ہم نے انہی کے ساتھ دشمنی رکھی ہوئی ہے، انہی کے ساتھ کینہ رکھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روح سے اس کی بخشش نہیں ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑا ہوا ہے. اگر آپ بلندیوں پہ چڑھنا چاہتے ہیں، بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنانے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی زندگیوں میں لانی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ ہم آپس میں جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو گیا اس کو معاف کر کے صلح کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کے ٹکٹ لے لیں. پھر جنت میں کیا ہوگا؟ ہر طرح کی نعمتیں. ابھی وقت کم ہے، میں نے آج سوچا تھا میرا موضوع جو تھا جمعے کا، میں نے سوچا تھا جنت اور جہنم کا ذکر کروں گا. وہ والدین کی واقعات چلتے چلتے دوسری طرف نکل گیا. ابھی ٹائم پورا ہو چکا ہے. ابھی جنت کا 1-2 واقعہ ذکر کرتا ہوں. جی ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ سے. تو جنت کے اندر جو میں نے سوچا تھا نا کہ میں یہ واقعہ بیان کروں گا، وہ آپ کو 1-2 باتیں سناتا ہوں. والدین کا موضوع چل پڑا، اس طرف نکل گئی بات. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جنت میں تم جو مانگو گے وہ ہوگا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. تم جس نعمت کا تذکرہ کرو گے، جو نعمت تم چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے. اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ ابدالآباد ہیں، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی نامراد اور ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کو
جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، اور جنت کا حسن بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ایک ایک لمحے کے بعد 1000 گنا بڑھتا ہے۔ جو چاہے گا اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک ساتھی تھے، پٹھان ساتھی، وہ کہنے لگے کہ جنت میں نسوار بھی ملے گا، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ایسی کون سی آیت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جنت میں نسوار بھی ملے گا؟ وہ کہنے لگے کہ جو آیات اس چیز پر دال کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تم مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ تو جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مانگو گے دیا جائے گا، تو پھر نسوار ہم مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نسوار بھی دے گا۔ تو اس نے خیر ایک ڈھکوسلا مارا اور ایک اپنی دلیل دی۔ بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جب جنت میں آدمی پہنچ جائے گا، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، والدین ہماری جنت ہیں، والدین کے قدم ہماری جنت ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ والدین کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیے، جھک جائیے، والدین کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگیے۔ جنت میں بیٹھ کے مانگو گے، اللہ تعالیٰ نامراد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ والدین کے قدموں میں بیٹھ کے، والدہ کے قدموں میں بیٹھ کے جنت میں بیٹھ کر مانگو گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جنت میں بیٹھ کے مانگو تو میں تمہیں دوں گا، جو مانگو گے دوں گا۔ تو والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کا دل نہ دکھائیے۔ جو ان کا دل دکھاتا ہے پھر زمانے میں ٹھوکریں کھاتا ہے، در بدر کی، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے، کبھی والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، اور آج سے یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ کبھی بھی والدین کا دل نہیں دکھائیں گے۔ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، والدین بوڑھے ہیں یا کم عمر ہیں، ہمیں ان کی ہر صورت میں عزت کرنی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کا طرز زندگی آپس میں جیسا بھی ہے، ہمارے وہ والدین ہیں، ہمارے وہ سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے وہ جنت ہیں۔ وہ چاہے گناہ گار عورت کی ہی کیوں نہ ہو، اپنے بچوں کی وہ جنت ہے۔ تو اس جنت کو راضی کر لیں، اس جنت میں بیٹھ کے مانگیں، اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر